السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق نمبر 30 سن لیجئے۔ مدینہ منورہ کے آداب کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام پر جا کر نماز پڑھے گا اور ذکر و عبادت میں مشغول ہوگا، اس کے لیے جنت میں جانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور وہاں پر عام طور سے جگہ مشکل سے ملتی ہے، بھیڑ کافی ہوتی ہے، اس لیے نماز سے 1-8 گھنٹہ پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اور اکثر علماء کے نزدیک زمین کا یہ ٹکڑا قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا۔ ریاض الجنہ کے 7 ستون ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ قدیم حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان واقع ہے، وہی ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اور اس حصے میں 7 ستون ہیں، اور ہر ایک ستون پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور مسجد نبوی میں یہ 7 ستون بالکل نمایاں ہیں، اور یہ 7 ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، اور ہر ایک پر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تفصیل سن لیجئے۔ نمبر 1، استوانہ حنانہ۔ استوانہ حنانہ وہ ستون ہے، اچھا اس پر لکھا بھی ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ یہ وہ ستون ہے کہ جو کھجور کے تنے کا تھا۔ مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ اور وعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دینے لگے تو یہ ستون باقاعدہ آواز کے ساتھ زور زور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کھجور کا تنا تو وہاں مدفون ہے، لیکن اب وہاں اچھا سا ستون بنا دیا گیا ہے۔ اس ستون کے پاس بھی یعنی 7 ستون کا کو دیکھیے، اس کا اہتمام کیجیے کہ 7 ستون کی تاریخیں ہیں۔ میں روزانہ ایک ستون انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا، 2 ستون بیان کرتا جاؤں گا۔ یہ 30واں سبق ہے۔ اب آج جو ہے میرے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی حج ہو گیا، بہت مسلمان مرد عورتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں، اس لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ایمان کی حالت میں، ان کو پڑھ کر آپ ایصال ثواب کر دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے، لیکن قبروں میں انہیں بہت خوشی ہوگی۔ خاص طور سے حرمین شریفین میں جو حجاج آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو حاجی ہیں، مدینہ منورہ میں جو حاجی ہیں، وہ اگر پڑھ کے بخشیں گے تو بتائیے ان کو کتنی خوشی ہوگی، کتنا بھاری ثواب پہنچے گا۔ اللہ تعالی سے آج دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے،
ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دور فرما دے۔ یہ تہجد کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرمائے، اور جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں اللہ ان کا پورا پورا حصہ عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو یہ آواز سنے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور رزق حلال کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔